تو اب اگر لڑکی اس طرح کی مل گئی بچے والوں کو تو پھر فوراً نکاح کی بات پکی کرنی چاہیے. یا بچی والوں کو لڑکا اس طرح کا مل گیا, دیندار لڑکا مل گیا. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم دولت کو مقدم رکھتے. دیکھیں دولت کو چھوڑنا نہیں ہے, لڑکا ایسا ہونا چاہیے دیندار بھی ہو اور آپ کی بچی کو سنبھال بھی سکے. اب یہ نہ ہو کہ آپ کی بچی گھر والوں کے ذمہ ڈال دے, غلط ہے, کیونکہ بیوی کا خرچ خامد پر لازم ہے. دیکھیں کہ بچہ کما رہا ہے, بچہ آپ کی بچی کا خیال رکھ سکتا ہے, آپ کی بچی کو کھلا سکتا ہے, یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے. اور یہ عین شریعت کے مطابق ہے. بالوں کے تو شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. کس نے کہا شریعت میں یہ چیز نہیں ہے؟ حدیثیں پڑھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا ہے, آپ کی شریعت کو دیکھا ہے؟ نہیں. میں بس وہ سرسری دین, وہ سنی سنائی باتیں سن کر بھئی دین دین دین, بھئی دین میں سب کچھ ہے. خدا را ذرا دین کا مطالعہ کریں, علماء کے پاس آئیں, علماء سے دین کو سمجھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ دین عین فطرت ہے. دین ہمارے مزاج کو لے کے چلتا ہے اور صحیح رہنمائی کرتا ہے. تو لہذا یہ چیزیں تو دیکھنی چاہیے. اب ایک بچہ ہے, کماتا بھی ہے اور دینداری بھی ہے, لیکن بہت زیادہ دنیا دار نہیں, اور بچی والے انکار کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھرانے کو ڈرایا ہے کہ اگر ایک بچے کا پیغام تمہارے گھر میں آتا ہے, تم اس کی دینداری کے حوالے سے خوش ہو اور ان چیزوں کے حوالے سے خوش ہو, اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہاری بچی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. تو اب رشتہ تلاش کرنا, تلاش میں یہ چیزیں, اب یہ چیزیں تلاش ہو گئیں, اب بات پکی کیسے کریں؟ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ استخارہ کر لینا چاہیے. استخارہ, استخارے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے استخارے کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا ہے. بعدوں بڑی ہنسی آتی ہے, بندہ کیا سمجھائے؟ جی مولانا صاحب میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے استخارہ کریں. او بھئی استخارے کا مطلب تو سمجھ لیں کہ استخارہ کہتے کس کو ہیں. استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر کو طلب کرنا, اللہ سے خیر کی دعا کرنا, یہ استخارے کا مطلب ہے. جب آپ کو مطلب سمجھ آ گیا تو کافی غلط فہمی آپ کی دور ہو جائیں گی. استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو خیر دکھلا دے, یہ مطلب نہیں. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے خیر کی دعا کر رہے ہیں. اور استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں ایک دعا ہی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ سے گویا کہ آپ نے خیر مانگ لی ہے. اور استخارہ بھی اس کام میں کرنا چاہیے کہ آپ کا دل کسی طرف مائل نہ ہو, آپ کا خیال کسی کی طرف نہ جائے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں چیز میں استخارہ کیا, فلاں چیز میں, اور جب استخارہ کیا تو خواب میں وہ چیز نظر آ گئی, کیا کروں؟ اب دیکھیں نا, بعض دفعہ وہ خیالات خواب بن کے آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے خیالات ایک طرف جھکے ہوئے ہیں, آپ کا دل ایک طرف مائل ہے, تو پھر استخارہ جو ہے نہیں, جہاں آپ کو تردد ہے, جہاں آپ کا دل ایک درمیان میں کھڑا ہے, تو آپ دعا مانگ کے یہ استخارہ کریں. 2 رکعت نفل ہے, استخارہ کی دعا ہے, احادیث میں لکھی ہوئی ایک طریقہ ہے. تو اس کے بعد پھر سوچ و بچار کر کے آپ ایک کام کر لیں, انشاءاللہ اللہ اس میں خیر عطا کرے گا. تو استخارے کا خدا را یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں دکھلایا جائے یا آپ کو بتایا جائے کہ یہ کام کریں, یہ کام کریں, یہ خیر ہے. نہیں, استخارے کا مطلب یہ کہ آپ نے بس اللہ سے دعا کی, خیر کی, تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر سوچ و بچار کے بعد آپ جو کام کریں گے اللہ اس میں ضرور خیر ڈالے گا. اور یاد رکھیں خیر کی 2 قسمیں, یہ بات بڑی توجہ سے سن لیں تاکہ استخارے والی حدیثوں پہ دلوں میں سوال پیدا نہ ہو, شبہات پیدا نہ ہوں. یاد رکھیں خیر کی 2 قسمیں, ایک ہے ظاہری خیر, ایک ہے باطنی خیر. ظاہری خیر یہ ہے کہ ظاہراً آپ کو اس چیز میں فائدہ نظر آیا, اور باطنی خیر یہ ہے کہ بظاہر آپ کو نقصان نظر آیا اس کام کے کرنے میں, لیکن یاد رکھیں یہی نقصان نیکسٹ آنے والے دنوں میں اور آخرت میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. کیونکہ جب اللہ سے آپ نے خیر مانگ لی, اللہ انشاءاللہ ضرور آپ کو خیر عطا کرے گا. یہ استخارے کا مطلب ہے.
اب بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہم نے استخارہ کیا رشتے کے حوالے سے، اور ہم نے استخارہ کیا اب فلاں جگہ ہمارا رجحان ہے، خواب میں دکھایا گیا ہے، لیکن بچے میں کچھ خرابیاں نظر آئیں، اب ہم استخارہ کر چکے ہیں تو اب کیسے دوسری طرف جائیں؟ تو یہ ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ استخارے کا مطلب کا نہیں پتا نا۔ تو استخارے کا لفظی معنی ہے طلب خیر، اللہ سے دعا کرنا خیر کی۔ جب آپ نے اللہ سے دعا کر لی خیر کی، پھر سوچو بچار کر کے کوئی کام کر لیا تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس میں خیر عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب ہے سادہ سا استخارے کا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایک طرف دل میل ہو گیا، خواب میں نظر آ گیا، اب ادھر سے ہٹ کے دوسری طرف کریں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو استخارے کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے، چاہے بظاہر آپ کو ایک پرفیکٹ رشتہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ استشیر ربی، میں اپنے رب سے ذرا مشورہ لے لوں۔ اب کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا، اللہ سے مشورہ لینے کا کیا مطلب؟ دیکھیں یہاں یقیناً خیر تھی نکاح میں، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا کہنا، لیکن اللہ سے مشورہ وہ اس لیے کر رہی تھی کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، خیر کا اور دوسرا نقصان والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو خیر کا پہلو تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں نکاح کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں گی یا نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پتہ نہیں کر سکوں گی یا نہیں، چلو میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ تو اس لیے مشورہ رب سے کرنا چاہیے، جب تلاش ہو جائے بچے کی اس کے بعد استخارہ کرنا چاہیے۔ اچھا، استخارہ کرنے کے بعد اب بات پکی کر لینی چاہیے، جس کو منگنی کہتے، مانگ سے۔ اب منگنی کیسے ہونی چاہیے؟ ہندو والی منگنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی منگنی؟ آپ انصاف سے بتائیں۔ تو منگنی یہ ہے کہ بات پکی کرنا، اس کے لیے باقاعدہ فنکشن او جی کیا ہے؟ منگنی ہوئی ہے، منگنی کا فنکشن ہے۔ کیا فنکشن ہے؟ شادی ہال بک کرایا ہے منگنی کے لیے۔ کیا ہے؟ وہ لڑکے والے بھی آ رہے ہیں، لڑکی والی بھی آ رہے ہیں، سب وہاں پہ جمع ہے، گیدرنگ ہے، وہاں پہ فوٹو سیشن ہے، اور نامحرم مرد اور عورتوں کا میل جول ہے، سب پہ لعنت۔ اور پھر وہاں پہ کیا ہے؟ منگنی میں اب لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، یہ بات پکی ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں، پرپوز کر رہا ہے، بات پکی ہو رہی ہے۔ بھئی کیا پکی ہو رہی ہے؟ غیر محرم کا ہاتھ، غیر محرم مرد کا ہاتھ غیر محرم لڑکی کے ہاتھ پہ لگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہاتھ پہ جہنم کا انگارہ رکھا جائے۔ تو کیا برکت ہوگی؟ جب جہنم کا عذاب مل رہا ہے، جب اللہ کی لعنت برس رہی ہے، کیا اس پہ برکت ہوگی؟ نکاح سے پہلے سارے غلط کام۔ تو منگنی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مانگنے آئے تھے؟ کیسے مانگنے آئے تھے حضرت فاطمہ کا رشتہ؟ کیسے منگنی کرنے آئے تھے؟ مسجد میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بس بات پکی ہو گئی، اب شادی کی تیاری کرو۔ تو منگنی تو یہ ہے، 2-3 بندے چلے جائیں، بات پکی کر لیں، یہ کیا جی باقاعدہ فنکشن، اور پھر اس میں غیر محرم مرد عورتوں کا اختلاط، بے پردگی اور بہت کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بات پکی ہو گئی، اب اس کے بعد شادی کی تیاری۔ جب شادی کی تیاری ہے تو ظاہر ہے نکاح بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شادی بھی شریعت کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ جب منگنی ہو گئی، بات پکی ہو گئی، یاد رکھیں بات پکی ہونے کے بعد بھی لڑکے اور لڑکی کو فون پہ باتیں نہ کرنے دیا کریں پلیز۔ درخواست ہے، ہم نے نقصان دیکھے ہوئے، میں نے خود نقصان دیکھے ہوئے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اگرچہ لڑکے اور لڑکی کا بات کرنا جائز ہے کیونکہ نکاح ہو گیا ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے میں پھر بھی کہتا رہتا ہوں کہ پھر بھی فون پہ کانٹیکٹ اور میسیجنگ نہیں کرنے دی جائے۔ کیوں؟ میرے سامنے کا واقعہ ہے، ایک گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ بچی کا نکاح ہو گیا، بچے کا،
کیا ان کو بات چیت کی اجازت ہے شریعت میں؟ میں نے کہا شریعت میں تو جائز ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ان کو بات کرنے نہ دیں۔ کہنے لگے جی جب جائز ہے تو پھر کیا مسئلہ؟ میں نے کہا بڑے مسائل ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں مانی بات، انہوں نے بات نہیں مانی، اجازت دے دی۔ یقین کریں شادی سے پہلے وہ لڑکا لڑکی کئی دفعہ ناراض ہو چکے، کئی دفعہ لڑائیاں ہو چکی، اللہ معاف کرے بات علیحدگی تک بھی پہنچ چکی، لیکن اللہ نے بچا لیا ہے۔ یاد رکھیں اس شادی میں خالصتاً محبت اور پیار اور الفت زیادہ ہوتا ہے جو رخصتی کے بعد فرسٹ ملاقات ہو، فرسٹ میاں بیوی کی بات چیت ہو۔ وہ جو پیار اور محبت وہ قدر ہوتی ہے وہ پہلے منگنی کے بعد کنٹیکٹ یا منگنی سے پہلے سے دوستی چلی، پھر منگنی کے بعد، پھر نکاح کے بعد وہ پیار اور محبت باقی نہیں رہتا۔ یہ میں معاشرتی تجربات آپ کو بتلا رہا ہوں۔